السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں اور یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے اور یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، یعنی محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے اسی کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اور یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے فقہا کے مطابق اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ فرض تھا تو مسلمانوں کو اہتمام کے ساتھ اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہی تھے عاشورہ کا، لیکن جب عاشورہ کے دن یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، جس کی وجہ سے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اسی لیے ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا ذکر فرمایا ہے، یہودیوں کی موافقت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لیے ہم لوگ عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے رکھتے ہیں، نہ کہ یہودیوں کی۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مختصراً وجہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے آگے چلیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔